نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو اپنے احکامات کے ذریعے سے یہ بات ذہن نشین کرائی ہے کہ ان کی اطاعت، ان کا ایفا وہ مسلمان جماعت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ میں جگہ جگہ پر اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب بناتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان۔ اس میں قانون شہادت اور قانون وصیت کا ذکر ہے۔ ابتدا میں جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا تھا تو اس پر وصیت کرنا لازم اور ضروری قرار دیا گیا تھا۔ اس وصیت کے مطابق وہ اپنے مال کو تقسیم کر کے جائے اور اس کی وصیت کے مطابق ہی مال تقسیم ہوتا تھا۔ بعد میں جب وصیت کے اس لازمی قانون کو وراثت کے قانون کے ذریعے سے اس کی فرضیت کو اور لازمی ہونے کو ختم کر دیا گیا تو پھر اب وصیت کرنا لازم اور فرض نہیں، البتہ کر دینا مستحب اور بہتر ہے۔ تو یہ اس وقت کا قانون ہے کہ جب ابھی وراثت کے احکامات باقاعدہ تفصیل کے ساتھ نازل نہیں ہوئے تھے، تو حکم یہ تھا کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے ترکے اور مال کی وصیت کر کے جائے، یہ مال اس طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ اور بسا اوقات انسان کی موت سفر میں آ جاتی ہے، سفر کے دوران یا گھر میں بھی جب موت آئے اور وہ وصیت کرنے لگے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وصیت کرتے وقت دو آدمی گواہ ٹھہرا لیں کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ مرنے والے نے یہ وصیت کی تھی۔ عام طور پر گھر میں تو انسان کو اپنے مطلب کی گواہ مل جاتے ہیں جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جن کی دین اور ایمان کا اعتبار بھی ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں انسان کو وہاں قریبی رشتہ دار مہیا نہیں ہوتے، یا انسان نے کسی ایسے ملک کا سفر کیا ہے جہاں غیر مسلم آبادی زیادہ ہے، غیر مسلم ہی لوگ ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس حکم کو بھی واضح کی ہے کہ اگر اس طرح سفر کی نوعیت پیش ہو اور اپنے گواہ نہ ملیں تو پھر آپ غیر قوم میں سے بھی، غیر مسلموں سے بھی دو آدمی گواہ مقرر کر سکتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کی نزول سے پہلے ایک واقعہ کچھ اسی طرح کا پیش آیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی وہ مسلمان
السلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 آدمی تجارت کی غرض سے ملک شام گئے اور ایک زمینداری یہ خود تھے اور ایک اسی طرح علی اور ایک مولا ابی سلمہ، ان کا انتقال کا وقت قریب ہو گیا، یہ بیمار پڑ گئے اور یہ جو سامان تجارت لے گئے تھے بیچنے کے لیے، ان میں ایک انتہائی قیمتی پیالہ بھی تھا جو بادشاہ کو انہوں نے فروخت کرنا تھا، سونے اور چاندی سے جڑا ہوا تھا۔ یہ ابو سلمہ قبیلے کے جو تاجر تھے، ان کے انتقال کا وقت قریب ہو گیا، تو انہوں نے اپنی اس مال کی وصیت کی۔ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس سارے سامان کی ایک لسٹ بنائی، لسٹ بنا کر انہوں نے اپنے اس سامان میں کہیں خفیہ طریقے سے رکھ دی اور ان دونوں آدمیوں کو اس بات کا شہادت اور گواہی دینے والا مقرر کیا کہ یہ تم نے جا کر میرے ورثاء کو پہنچا دینا ہے یہ سارا مال، اور تم اس بات کی گواہ بھی بن جاؤ اور کہ تم نے یہ ان کو بتانا ہے کہ اس طریقے سے اس مال کو تقسیم کیا جائے، فلاں کو اتنا دے دیا جائے، فلاں کو اتنا دے دیا۔ اب انہوں نے آپس میں دونوں نے اس مال کو جب چیک کیا تو اس میں قیمتی پیالہ جو چاندی والا تھا اس کو الگ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ باقی مال ہم وارثوں تک پہنچا دیتے۔ اب کچھ عرصے بعد حضرت تمیمداری کہتے ہیں کہ مجھے خود ہی احساس اور فکر ہوا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے، خود ہی فکر ہوا کہ یار ہم نے زیادتی کی ہے۔ وہ پیالہ انہوں نے 1000 درہم میں بازار بیچ دیا۔ انہوں نے ابو سلمہ کے ان ورثاء کو جا کر کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ بددیانتی کی، ہم نے ایک پیالہ تمہارا الگ کر لیا تھا جو 1000 درہم میں فروخت کر دیا، 500 درہم میں نے رکھے تھے اور 500 درہم عدی نے رکھے تھے، اب وہ جو میں نے رکھے تھے 500 وہ میں تمہیں واپس کرتا ہوں۔ اور عدی نے انکار کر دیا، بھئی ہم نے کوئی پیالہ نہیں لیا، یہ تو ایسے ہی تمیمداری جو ہے الزام لگا رہا ہے۔ تو اس وقت قسم کا قانون اور شہادت کا قانون یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اس وقت وصیت کرنے کا وقت ہے، تو وصیت کرنے کے وقت تمہیں چاہیے کہ تم میں سے 2 عادل آدمی جو صحیح گواہی دیں، تم میں سے 2 آدمیوں کی گواہی ہونی چاہیے، اور اگر تم میں سے 2 آدمی نہیں ہیں تو آخران من غیرکم، تم میں سے دوسرے 2 آدمی یعنی دوسری ملت سے قوم سے تعلق رکھنے والے ہو جائے، من غیرکم سے مراد یہ کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، کہ تم سفر میں تھی اور موت کی مصیبت آ گئی، یعنی موت نے تمہیں گھیرا اور تم سفر میں تھے، تو تم 2 آدمی گواہ بنا، شہادت بینکم، اور وہ شہادت بھی ذوا عدل منکم ہونی چاہیے، جو عدل و انصاف کے مطابق گواہی دے، جھوٹ نہ بولے، بددیانتی نہ کرے۔ اور وہ گواہی دیں تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہوا ہے کہ انہوں نے گواہی صحیح نہیں دی، وصیت میں انہوں نے گڑبڑ کی، جیسے مرنے والے نے وصیت کی تھی اس وصیت کے مطابق انہوں نے مال نہیں پہنچایا یا وصیت کے اندر انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے، تو تمہیں اگر ان ارتبتم شک ہوا ہے تو ان دونوں کو عصر کی نماز کے بعد روک لو۔ یہاں ویسے مطلقاً ذکر ہے من بعد الصلاۃ کا، لیکن فقہاء نے کہا کہ صلاۃ سے مراد عصر کی نماز، عصر کے وقت عام طور پر لوگ اپنے کاروبار کام وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ
اسلام کے دور کی بات ہے، آج کل تو لوگ کاروبار ہی ان کا اثر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ویسے اسلام کے اندر یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد کاروبار اور کام شروع کیا جائے، اثر پر ختم کر دیں، یہی وقت ہونا چاہیے کاروبار میں۔ اب ہمارے یہاں شروع ہی دن کے آخری وقت ہوتے ہیں اور پھر رات 1-2 بجے تک کاروبار اور کام چلتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے امراض اور مسلمانوں کے اندر بے شمار خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ رات کا آرام نہیں ہوتا، پھر صبح کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے اور دیگر امور اور ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں نماز اثر کا ذکر ہے کہ نماز سے اثر کے بعد ایسا کرو کہ تم ان 2 آدمیوں کو جنہوں نے گواہی دی ہے اور تمہیں شک یہ ہے کہ انہوں نے گواہی صحیح نہیں دی ہے، ان کو روک لو اور ان سے قسمیں لے کر گواہی سنو۔ وہ قسمیں کہیں فیقسمان باللہ، اللہ کی قسم کھا کر وہ کہیں ان لا نشتری بہ ثمنا، کہ اللہ کی قسم ہم نے اس وصیت میں، اس کے بدلے میں کوئی دنیاوی مفاد حاصل نہیں کیا۔ ہم نے اپنی قسموں کو، اپنی شہادت کو دنیا کے بدلے میں بیچا نہیں ہے، ہم نے کوئی دنیا کا فائدہ حاصل نہیں کیا۔ ہم نے تو صحیح وصیت جیسے ہمیں کی گئی یا جو مال ہمیں سپرد کیا گیا ہم نے ویسے پہنچا دیا۔ لا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی دنیاوی مفاد اور ثمن اور قیمت نہیں حاصل کر رہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے ہمارا ایک طرف قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، وصیت کے مطابق ایک قرابت دار کو زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے، تو ہم اس کی رعایت کیے بغیر کہ کسی کو فائدہ پہنچائے، ہم صحیح وصیت کے مطابق اس بات کی گواہی دے دیں گے کہ ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، کوئی دنیاوی مفاد حاصل نہیں کر رہے، کوئی اقربا پروری سے کام نہیں لے رہے، بلکہ ہم تو صحیح بات کہہ رہے ہیں جیسے مرنے والے نے وصیت کی تھی، اسی کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی شہادت کو چھپا نہیں رہے۔ اللہ کے نام کی جو گواہی ہم دے رہے ہیں اس میں کسی قسم کا کتمان اور غلط بیانی نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، بے شک ہم یقیناً گناہ گاروں میں سے۔ اب ویسے وصیت کا یہ حکم اور قانون فرض تو نہیں ہے، کیونکہ وصیت کے مطابق اب مال تقسیم نہیں ہوگا ورثاء میں، بلکہ اللہ کے قانون وراثت کے مطابق جو اللہ نے بیان کیا اس کے مطابق مال تقسیم ہوگا۔ البتہ مال کے تہائی حصے میں سے وصیت نافذ ہوگی۔ اس نے اگر کوئی میت نے وصیت کی ہے کسی کو مال دینے کی، بشرطے کہ وہ وارث نہ ہو یا کسی نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی، تو وہ مال کے تہائی میں سے وصیت جاری کی جائے گی، باقی 2/3 جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ ویسے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی وصیت لکھ کر رکھا کرے، لکھ کر رکھا اس کو رکھی ہوئی ہونی چاہیے ہر وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ اس کے جو معاملات ہیں، لین دین ہیں کسی کے ساتھ، وہ اس کے پاس ساری تفصیل لکھی ہوئی ہونی چاہیے، تاکہ بعد میں ورثاء کے لیے پریشانی نہ ہو کہ اس نے کس کا لینا ہے، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، لکھی ہوئی وصیت ہونی چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک آدمی پر ایک رات بھی ایسے نہیں گزرنی چاہیے کہ اس نے وصیت لکھ کر نہ رکھی۔ مستحب یہ ہے کہ انسان کو وصیت ہر وقت لکھی ہوئی اپنے پاس موجود رکھنی چاہیے یا اپنے ان محفوظ کاغذات میں رکھی ہونی چاہیے۔ اب یہ انہوں نے گواہی دے دی، گواہی کے مطابق وصیت نافذ کر دی گئی، مال مل گیا، تقسیم ہو گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے تو وصیت ٹھیک نہیں کی تھی۔ فإن عُثِرَ، پھر اگر معلوم یہ ہوا، اطلاع یہ ہوئی کہ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ بے شک انہوں نے اسم اور گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یہ مستحق ہوئے اسم کے، گناہ کے مستحق ہوئے، انہوں نے غلط بیانی کی ہے، صحیح وصیت نہیں بیان کی۔ فآخران، تو پھر کیا کرو، دوسرے آدمی یقومان مقامہما، جو ان 2 کی جگہ پر کھڑے ہوں اور وہ گواہی دیں، یعنی یہ مدعی ہے، مدعیوں کی طرف سے جو گواہی آئی ہے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ گواہی انہوں نے درست نہیں دی، تو پھر اب
مدعا علیہ کی طرف سے گواہ مقرر کیے جائیں، کھڑے کیے جائیں، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں کی طرف سے وہ گواہ ہوں جن کا حق دبایا گیا، انہوں نے وصیت کی، اس کے مطابق ایک کچھ وارثوں کا حق دبا لیا گیا، کچھ کو زیادہ مال مل گیا، تو اب جن کا حق دبایا گیا یا مال پہنچانا تھا اور وہ مال پورا نہیں پہنچایا بلکہ اس میں سے کچھ نکال لیا گیا، جیسے انہوں نے چاندی کا پیالہ نکال لیا تھا، انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، تو پھر جن کا حق دبا ہے ان کی طرف سے دو آدمی کھڑے ہوں، الاولیان جو ان کے قریبی ہوں، جو ان سے تعلق رکھنے والے ہوں، اور وہ دونوں کھڑے ہو کر اللہ کے نام کی قسمیں دیں، وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھائیں، لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، کہ ہماری گواہی ان دو آدمیوں کی گواہی سے زیادہ درست اور صحیح، ان کی گواہی درست نہیں، اور وَمَا اعْتَدَيْنَا، ہم جو گواہی دے رہے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی کسی پر کوئی زیادتی نہیں کر رہے، اگر ہم زیادتی کریں تو اِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک اس وقت ہم بھی ظالموں میں سے شمار ہوں۔ یہ قرآن مجید میں یہاں قانون بیان کی ہے شہادت کا، ایک تو یہ ہے کہ یہ قسم بھرے مجمع میں ہونی چاہیے، نماز کے بعد قسمیں لینے کا ذکر ہے، اب ظاہر نماز میں تو بہت ساری نمازی ہوتی ہیں، اور آج کے مسلمانوں کی عادت نہیں ہے کہ مسجد خالی ہے، بلکہ یہ دور عروج جب قرآن مجید نازل ہوا تو مسجد بھری ہوتی تھی، بڑا مجمع ہوتا تھا، تو سب لوگوں کے سامنے قسمیں کھا کر کیا دیں، گواہی دیں کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے غلط بیانی کی ہے اور بعد میں معلوم ہو گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، غلط قسم کھائی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کی قسم پر فیصلہ ہو گیا تو بس اب فیصلہ ہو گیا، نہیں، ان کی جگہ پر دوسرے دو گواہ کھڑے کیے جا سکتے ہیں جو اس معاملے کو سارے کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، اور وہ عدل پر مبنی قسم دیں، گواہی دیں کہ ان کی گواہی غلط ہے۔ جب ان کو اس بات کا علم ہوگا، یقین ہوگا کہ اگر ہم غلط بیانی کریں گے تو ہماری گواہی کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، ہماری شہادت اور قسم کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، جب اس کا علم ہوگا تو پھر یقیناً جو ہے وہ جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے۔ یعنی قرآن مجید نے یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ مدعا علیہ، اس کو پہلے مدعی کے گواہوں پر جرح کرنے کا پورا اختیار ہے، جو مدعی ہے جس نے گواہ پہلے پیش کیے یا جو جس کی طرف سے گواہ پیش ہوئے اور انہوں نے غلط بیانی کی ہے، تو دوسرے گواہ ان کی گواہی کو رد کر سکتے ہیں، ان پر جرح کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ دین اسلام نے پہلے اصول اور قانون دیا، بیان کیا۔ آج انگریز نے بھی اسی قانون کے مطابق اپنی عدالتوں کا قانون بنایا کہ مدعی جب گواہ پیش کرتا ہے تو مدعا علیہ جو ہے اس پر اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ ان پر جرح کرے، ان کی غلط بیانی اگر ہوئی ہے تو اس کو واضح کرے، اور وہ اگر واضح کر دیتا ہے کہ انہوں نے یہ گواہوں نے جھوٹ بولا ہے، یہ بکاؤ گواہ ہے، یہ تو پیسے لے کر گواہی دے رہے ہیں، جیسے کہ آج کل آپ کی عدالتوں کے میں تو ہیں جتنے چاہو وہاں گواہ لوگ گواہی دینے کے لیے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرو، پیسے دو، ان سے گواہیاں جتنی چاہے ڈلوا لو۔ تو ایسے جھوٹے گواہ جن کا کام ہی صبح شام جھوٹی گواہیاں دینی ہیں، تو مدعا علیہ جو ہے وہ ان پر جرح کر سکتا ہے، ان کا جھوٹ ثابت کر سکتا ہے۔ جب ان کا جھوٹ ثابت ہو جائے پھر یقیناً ان کی گواہی جو پہلوں نے گواہی دی ہے وہ نہیں مانی جائے گی، بلکہ دوسری گواہی کو قبول کیا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا عدالت۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس قانون کو بیان کرنے کے بعد کہ ایک تو بھرے مجمع میں گواہیاں لی جائیں، قسمیں ان سے لی جائیں، قسم کھا کر وہ گواہیاں دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹی قسم کا ارتکاب کریں اور بعد میں کسی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو پھر ان کی گواہی کو رد کر دیا جائے اور درست گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ جو طریقہ آپ نے بیان کیا ہے یہ زیادہ قرین قیاس ہے اس کے کہ یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ لوگ شہادت کو اس کا جو اصل طریقہ کار ہے اس کے
مطابق لائیں، جھوٹ نہ بولیں، سچائی پر مبنی لوگ گواہی دیں۔ قرآن نے یہ اصول اس لیے بیان فرمایا ہے کہ لوگ غلط بیانی کا ارتکاب نہ کریں۔ علی وجہہا شہادت دیں، جیسے واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے مطابق گواہی دیں، ایسے نہیں کہ اپنی طرف سے کھڑک تو آج کل تو وکیل بھی جو ہیں جھوٹے وکیل ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے واضح طور پر کہ ہمارا جو مدعی ہے یا ہمارا موکل ہے وہ اس نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، لیکن انہوں نے اس جھوٹ کو قانونی داؤ پیچ کے رنگ میں صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ تو ایسے وکیل، ایسے گواہ وہ معتبر نہیں ہیں، ان کی گواہی کو قطعاً نہیں قبول کرنا چاہیے۔ قاضی اور جج کے ذمے ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دیں، ان کی گواہی کو رد کر دیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ذالک ادنیٰ، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ لوگ شہادت کو اس کے اصل واقعے کے صورت میں بیان کریں، او یخافوا، یا کم از کم انہیں اس بات کا ڈر ہو کہ ترد ایمان بعد ایمان، کہ ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی دوسری قسموں کے نتیجے میں۔ اگر انہوں نے غلط قسم کھائی تو دوسرے صحیح لوگ قسم کھا کر ان کی قسم کو رد کر دیں گے، اور اس طریقے سے معاشرے میں یہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ واتقوا اللہ، پھر بھی اللہ نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، جھوٹ مت بولو، عدل پر مبنی، سچائی پر مبنی بات کہو، گواہی دو۔ واسمعوا، اور اللہ کے ان احکامات اور قوانین کو سنو۔ یہ کوئی محض ایسی فرضی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تمہارے معاشرے کی درستگی کے لیے ضروری ہے، لہذا ان پر عمل کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی قوم کو ہدایت اور کامیابی کا راستہ نہیں دکھاتا جو لوگ اللہ کے قانون کو توڑنے والے، اس کے حکم اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے کیا ہے، ذلت اور رسوائی اور ناکامی۔ تو قرآن مجید نے عدل و انصاف کے لیے ایک بہت عام اور بنیادی ضابطہ یہاں بیان فرمایا ہے، اور اس ضابطے کو بیان کرنے سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب بنایا گیا۔ ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ اس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرو۔ اس کے لیے باقاعدہ تفصیلات احادیث مبارکہ میں فقہا نے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں کہ اس طریقے سے کہ گواہی کیسے ہونا چاہیے، گواہ کیسے ہونے چاہیے، ان کے لیے کیا اصول ہے، کیا ضابطہ ہے۔ انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا، بددیانتی کا ارتکاب تو نہیں کیا، عادل گواہ ہونے چاہیے۔ ان کی گواہی کبھی اگر جھوٹی ثابت ہو چکی ہے تو پھر ان کی گواہی دوبارہ معتبر نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید نے یہاں وصیت کے ضمن میں در حقیقت قانون شہادت کا بیان